لیکن ہم تو رات کو ابا جی اور اماں جی کے پاس یوں جاتے ہیں جیسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں جاتا کبھی وارڈ میں. بڑا وی آئی پی ہے نا پتر, پڑھ لکھ گیا ہے, 3-4 ڈگریاں ہیں, وہ جاتا ہے جیسے وارڈ میں جاتا ہے, جا کے پوچھتا ہے طبیعت ٹھیک ہے, کوئی چیز تو نہیں چاہیے, تو ڈاکٹر ہے, رپورٹیں چیک کرنے آیا ہے, تجھے تو طبیعت پوچھنی نہیں چاہیے, تجھے تو ماں باپ کی رضا کا پتہ ہونا چاہیے, تجھے تو معصوم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ. تمام تعریفیں, حمد و ثنا, تعریف و توصیف, عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول رسول احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں, قابل صدر کرام بھائی اور دوستوں, بالخصوص حضرات علماء و مشائخ سادات, نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس خاندان کی بارگاہ نذرانہ عقیدت کے انعقاد کے لیے اس بزم نور میں میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. دین کے ہر کام میں, خدمت کے ہر شعبے میں اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہا تو اپنی عاجزی کو اور اپنی غلامی کو ان لفظوں سے انہوں نے مرتب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نے جو احسانات ہم پر فرمائے ہیں, جو کرم نوازیاں فرمائی ہیں, جو دولت ایمان و ایقان ہمیں عطا کی ہے, ہم اس کا کوئی بدلہ تو نہیں لے سکتے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ کچھ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں اگر آپ کرم نوازی فرمائیں. جب انہوں نے اپنی اس عاجزانہ درخواست کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا, قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب علیہ السلام, آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربیٰ, ہاں جو میرے قریبی ہیں, جو میرے اہل بیت ہیں, ان سے محبت کرتے رہنا. نبی پاک علیہ السلام کی تمام ازواج پاک, حضور کی چاروں شہزادیاں, بالخصوص مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ, ان کی اولاد پاک میں تمام حضرات اہل بیت میں شامل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت کے اندر جن کے مختلف درجات ہوتے ہیں. کچھ چیزیں مستحب ہیں, کر لو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ نہیں. کچھ چیزیں سنت موقع ہیں. آپ لوگ بیٹھے جی, میرے بھائی تشریف رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب آپ موبائل نکالتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, ساتھ والے کی جیب میں کوئی نہیں؟ اگر سارے نکال لیں گے اور سارے اٹھ کے بنائیں گے تو پیچھے جو بیٹھے ان کو تکلیف ہوگی. تو یہ کر رہے ہیں 2-4 ساتھی کام یا آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ویسے بھی ساری قوم کو صاف ہی نہیں بنانا, اور بھی کئی کام ہے زمانے میں محبت کے سوا. سارے اس کام لگ جائیں گے تو باقی تھوڑا سا پیچھے جب آپ موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلوں کو تکلیف ہوگی, اس کا خیال رکھیں آپ. اللہ آپ کو بہتر جزا عطا کرے. امید ہے آپ ناراض نہیں ہوئے ہوں گے, بات سمجھی ہوگی آپ نے. تو میرے عزیز, کچھ چیزیں مستحب ہیں, کچھ سنت ہیں. سنت میں کچھ سنت مؤکدہ ہیں, کچھ غیر مؤکدہ ہیں, درجات ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں بالکل فرض ہیں, ان کے بغیر گزارا نہیں, اور اگر وہ چیز چھوڑی جائے تو شریعت اس پر سزا کا اعلان کرتی ہے. کچھ چیزیں فرض عین ہیں, بات کو سمجھیے گا. ہمارے ہاں
مذہبی کام چونکہ روز ہوتے ہیں، دینی محافل کا انعقاد روز ہوتا ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید وہ فلان چیز جو ہے وہ کسی مستحب درجے میں ہے یا کسی مباح درجے میں ہے۔ مسئلے کو سمجھیے گا، قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، لیکن میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی پاک کی اولاد پاک کا پیار فرائض دین میں سے ہے۔ یہ ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کا دین اور ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے دلوں میں ڈھیر ساری محبتیں جگہ پاتی ہیں، ڈھیر ساری۔ بہت سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہوتا ہے، نہیں مانتے پر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں پیسے نہ ہو تو ان کی طبیعت بھی خراب سی لگتی ہے، اور اگر جیب بھری ہو تو صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ ہنس کے مشکوک نہ ہو، میں آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو کسے باشا بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیب بھری ہو تو صحت بھی ٹھیک ہوتا ہے پیسوں سے۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، دو چار لوگ دل میں کہہ دینا جناب بڑی بات ہے، بڑے لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو وہ ان کا ذرا دل تسلی میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تعریف سے پیار ہوتا ہے، تو ایک آدھ بندہ ان کا نام لے دے تو نیند اچھی آ جاتی ہے۔ یہ ساری محبتیں ہمارے دلوں میں موجود ہوتی ہیں، شہرت کی، اقتدار کی، جانا جانا، پہچانا جانا، اپنا آپ منوانا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، اپنا آپ سنانا، ساری چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کھیت میں اصل چیز نہ اگائی جائے تو پھر جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کے اندر ہل چلا کے بیج ڈال کے اصل چیز اگائی جائے تو پھر وہاں جڑی بوٹیاں کوئی نہیں سمجھ رہی آپ کو میں نے کیا کہا ہے۔ اور میرے بھائی جب اس میں اصل چیز اگا دو گے تو جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں گی۔ اگر اپنے دل کے اندر اصل محبت نہیں نہ رکھو گے تو پھر غلط محبتیں جگہ پکڑ لیں گی۔ اصل محبت کرو، رسول کریم سے پیار کرو، اور نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں سے پیار کرو، حضور کے اصحاب پاک سے پیار کرو، اولاد پاک سے پیار کرو۔ یہ اصل محبت جب آ جائے گی نا، جب سینے میں دل ہے تو یہ دھڑکے گا بھی، اور دھڑکے گا بھی تو اس میں پیار بھی آئے گا۔ درد اگرچہ جان گزر ہے، کروں کیا کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، کوئی شے تو اس میں ہے نہیں تھی، چلو عشق کا غم نہ صحیح تو روزگار کا ہی صحیح۔ تو دل میں محبت رکھنا، آج چونکہ عنوان اہل بیت کا ہے تو اہل بیت کی محبت دل میں رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ صرف نعروں میں اسے قید نہ کریں، فقط محفل میں قید نہ کریں۔ محبت ذاتی جذبے کا نام ہے، انفرادی جذبے کا نام ہے، یہ اجتماعی بھی ہوتی ہے، لیکن محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے گا کہ اسے مولا علی سے کتنا پیار ہے۔ اپنے دل سے سوال پوچھا جائے گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سے کتنی محبت۔ دل سے پوچھا جائے گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام کتنا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جگہ کتنی۔ اپنے دل سے پوچھا جائے گا۔ جب حسنین کریمین کا نام آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں نا جب سے مختلف الخیال لوگ آئے ہیں نا، اس کی لائٹ اگر بند ہو جائے نا جی یہ چیز کا موبائل ہے تو آنکھوں میں نہ پڑے گا۔ مختلف الخیال لوگ جب سے آئے ہیں نا تو ہر معاملے میں مختلف آراء آ جاتی ہیں، تو بہت سارے کام صرف بحث کی نظر ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ان کا اصل مزہ ہوتا ہے وہ نہیں لوگ لے پاتے، اور بحث ویسے بڑی مزیدار کام ہے، ہر بندہ ہی بحث کر رہا ہے، سب مناظر بن گئے ماشاء اللہ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا جو ذوق ہوتا ہے نا، درد، مزہ، حضور کی اولاد تو اس قابل ہے کہ اسے راج کے پیار کیا جائے۔ کیوں؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بڑا منطقی ہوں، میں بڑا فلسفی ہوں، میں کسی بھی چیز کا پس منظر اور پیش منظر جاننا چاہتا ہوں، میں اس کے فلسفے تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس کی حقیقت کو، ماہیت کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 2 جملوں کے اندر وہ ساری کیفیت بیان کر دی
حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہے، اور فرمایا مجھ سے محبت، اللہ سے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو چونکہ وہ میری اولاد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان کا اکرام، احترام اور پیار اور قلبی جذبات، یہ جو ہمارا دیہاتی ماحول ہوتا تھا نا، اس میں پرانے لوگوں سے آپ پوچھیں گے نا، پرانے بزرگ لوگوں سے تمہارا نام کیا ہے تو کہیں گے غلام حسن، بابا جی کا نام کیا کہتے ہیں غلام حسین، اسے پوچھے کسے رکھا کہتے دادا جی نے، نانا جی نے، یعنی 70 سال پہلے دادا جی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، نانا جی کے گھر میں نواسا آیا ہے، تو پیدا ہوتے ہی ان کی خواہش یہ ہے کہ کبھی حسن کا غلام بن جائے، کبھی امام حسین کا غلام بن جائے، نظریاتی چھاپ لگ جائے اس کے ذہن پر، فوری طور پر فکر تابندہ ہو کہ غلام حسن نام سے معنی کیا سمجھ میں آتا ہے، غلام حسین نام سے مفہوم کیا سمجھ میں آتا ہے۔ میرے عزیز ان لوگوں کا پیار، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو کریم فرما رہا ہے، فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ کبھی بھی کسی بحث کا شکار نہ ہونا، لا یعنی اور بے مقصد باتوں میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ۔ یہ لوگ قابل محبت ہیں، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، اور پھر اگر محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟ اگر ان سے پیار کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، اگر انسان والدین سے محبت کرتا ہے تو فرما برداری اس کا نتیجہ ہوتا ہے، انسان اگر غرباء سے محبت کرتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خیر خواہ ہو جاتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے تو لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ مزاج علمی ہو جاتا ہے، سیکھنے سکھانے کی طبیعت، جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ حضور کی اولاد سے محبت کریں گے تو کیا ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے نا حسنین کریمین کو سینے سے لگا کے، اپنے سینے سے لگا کے کریم فرمانے لگے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر حد کر دی کریم نے دعا کرنے والی، عرض کرتے ہیں مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ اللہ کا پیار نصیب ہوگا جو لوگ ان سے پیار کریں۔ ایک تو ان سے پیار کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس محبت کو آگے منتقل کرنا ہے، آگے منتقل کرنا ہے آنے والی نسل۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے ہمیں کس چیز سے پیار ہے۔ یہ چندہ ہمیشہ ماموں ہی کیوں ہوتا ہے، چاچو کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ ہے آپ کو اس مسئلے کا؟ جی ہاں نہ تو کرو نا، کوئی ناراض بیٹھے، پریشانی ہے؟ ہاں نہ نہیں کرتے آپ ایسے جیسے بہت پریشانی میں ہے کسی میں۔ چندہ کبھی آپ نے سنا ہے چندہ چاچو؟ چندہ کون ہوتا ہے؟ کیوں بھلا؟ اس کے پیچھے بھی ایک محبت کی وجہ ہے کہ ماں اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو قائل کرتی ہے۔ ہمارے دلوں میں نا زیادہ پیار ہوتا ہے ننیال کا، یہ سبھی کا حال ہے، ہمارا بھی ہمارے بچوں کا مزاج ہوتا ہے۔ کیوں؟ اماں پیار کرتی ہے بھائی سے تو اپنے بھائی کا نام اس والہانہ انداز میں لکھ دیا کہ ماموں خود بخود چندہ بن جاتا ہے۔ تو اگر کبھی وہ چچا کے لیے اس طرح کا اظہار محبت ہوگا تو وہاں بھی معاملہ ہو جائے گا۔ ہماری جو محبتیں منتقل ہوتی ہیں نا، میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے میری بات، ہماری جو ہمارے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے ہمیں کس سے پیار ہے۔ آپ ناراض نہ ہونا، یہ جو ہمارے بچے ہم سے حساب کرنے لگ جاتے ہیں نا پیسوں کا کہ ابا جی تسی کو چنگا کام کر لیں گے کیا جیسے بھی مالدار نہ ہوں گے، یہ بھی ہم سے منتقل ہوتا ہے۔ جب ہم بچوں کو صرف پیسے کمانے کی مشینیں بناتے ہیں نا، پیسہ ہی پیسہ، وہ کام کرنا جس میں نفع ہو،
بیٹا وہاں جا رہے ہو تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا، کوئی ایسا وہ دیکھو کہاں پہنچ گیا، ڈاکٹر کی مثال، انجینئر کی مثال، تاجر. تو بچے پہ کیونکہ لگایا پیسوں میں تھا، ان کا مزاج مال و دولت والا بن جاتا ہے. آپ بولے نا جی خالی کام کریں، اور پنکھے کی ضرورت نہیں تھی، اب تو کام چل گیا، آپ ہمیں ہماری توجہ نہ تقسیم کریں، بس اللہ آپ کو خوش ہے. آپ ہم تو ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنے والے ہیں جی، ادھر ادھر کو تکے تو کام خراب ہو جائے گا. مہربانی کریں، آپ جو ہے ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے جی، اللہ کا فضل ہے. کربلا والوں کا ذکر کرنا اور پھر گرمی سے پریشان ہونا، آپ محبت سے بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے، ہماری جو محبتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں خود بخود. ہمارے جو سادہ لوگ ہوتے تھے نا، یہ جب ختم شریف بھی دلاتے تھے نا اہل بیت کا، مثال ثواب بھی کرتے، اس میں بھی ذرا ذوق ہوتا تھا، اس میں بھی وارفتگی ہوتی تھی، شوق ہوتا تھا، درد ہوتا تھا. نتیجہ نکلتا تھا کہ اگلی نسل میں حضور کی اولاد پاک کی محبت منتقل ہوتی ہے. اب تو یہ کام ہی نہیں ہوتا، اب تو ہوتی ہے بحث. تو وہ جو والہانہ پن آگے جانا چاہیے تھا وہ نہیں جاتا. نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے ذمہ لگایا، کریم فرمانے لگے 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. اولاد علماء سے بھی سیکھے گی، مشائخ سے بھی سیکھے گی، اپنے اساتذہ سے بھی سیکھے گی، معاشرے اور سوسائٹی سے بھی سیکھے گی. لیکن 3 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے ماں اور باپ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا یہ تم اپنی اولاد کو سکھاؤ، ان کو منتقل کرو، یہ تمہارا ذمہ ہے. ایک فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. ابا نے اتنی باتیں یاد کی ہیں تو وہ حضور کی نعت کیوں نہیں یاد کرتا؟ اسے اتنی کہاوتیں آتی ہیں، اتنی چیزیں یاد آتی ہیں، تو حضور کا ذکر پاک کیوں نہیں کرتا؟ اس طرف کیوں نہیں آتا؟ یہ والا ذوق کیوں نہیں پیدا؟ اور یہ محبت عملاً پیدا ہوگی، عملاً. ہمارے بچے ہمیں کئی دفعہ ٹینشن میں، وہ ذرا باہر کاروبار نہیں چلتا، یہ بھی بہرحال غلطی ہے کہ ہم باہر کی پریشانیاں گھر اٹھا کے لیں گے، درست نہیں. باہر کی پریشانیاں باہر رکھو، آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، کھلا چہرا لے کے آؤ گھر میں. مسائل تو ساتھ ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو بھی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. وہ بچوں کی اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے والد آج کل پریشان ہیں، کوئی بات نہ کرنا. وہ تو بچے ہیں، ان کا بچپنا پھول جیسا ہے، اس پر اپنی ٹینشنیں کیوں مسلط کرتے ہو؟ لیکن ہمارے گھروں کے اندر پتہ چل جاتا ہے فلاں فلاں بات سے ابا جی پریشان ہے، اماں جی پریشان ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ابا بستر پہ رو پڑے، بچے کٹھے ہو کے پوچھیں کہ کیا بات ہے ابا جی کو، تو اماں کہے پتر تواڈے والی گل نہیں، ابا جی کو کیا مسئلہ ہے اماں بتاؤ نا، کیوں رو رہے؟ تو ماں پھر رو کے کہے پتر دنیاوی پریشانی تو کوئی نہیں، تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے، جانے کو دل کر. یہ دیکھنا اس سے جو اولاد میں محبت منتقل ہوگی نا، یار اتنا پیار ہے نبی پاک کی شہر پاک. ہماری محبتیں بتائیں گی کہ ہماری اولاد میں کس طرح حضور کی محبت منتقل ہوتی ہے. یہ خالی تقریروں سے نہیں ہوتی، خالی لیکچر دینے، اس کی کچھ عملی ثبوت بھی ہونے چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سادی سادی باتیں. میرے والد صاحب بڑی پہ چاول اچھے لائے، غریب گھروں میں بہت مہنگے چاول نہیں آیا کرتے، چاول ذرا زیادہ اچھے آئے، اماں جی کو بڑے پسند آئے. تو یہ خواتین ہی پاس کرتی ہیں چاول گھر میں کہ یہ صحیح آئے ہیں کہ نہیں آئے، بور لگ جائے تو کام ٹھیک رہتا ہے. اماں جی کہنے لگیاں جی چاول آئے کی آندے جے بڑے کمال نے، پکے بھی بڑے نے، خوشبو بھی چنگی ہے، فلاں بھی کیا بات. تو ایک دو دفعہ پکے وہ بڑی عید پہ، بعد میں نہیں پکے. ایک دن والد صاحب کہنے لگے اماں جی سے کہ وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں عید سے لے آیا تھا. اماں جی فرمان لگے میں رکھ شڑے لے 10 محرم تو امام حسین کی نیاز بتاؤں. چاول اچھے تھے، قیمتی تھے، سونے تھے. تو وہ ذرا نا کچھ باتیں ہمارے خاندانوں میں ہمیں دی ہیں نا، اگرچہ یہ کتابوں میں نہیں، کچھ نسلیں بھی تو منتقل ہوئی ہے نا. اور میرے بھائی اپنی اولاد کو حضور کی، اور یہاں ہمارے ہاں کچھ لوگ ناراض نہ ہونا، چودھری آدمی ہے، مالدار ہے، کہتے میں بھی منایا 10 محرم، مولوی صاحب نے 5000 دیتا دے گے میرا بھی حصہ پا لوں. اپنے بیٹے کی شادی اور اس کے جو آپ
مناتے ہیں محبت کے دن، وہ بھی اسی طرح مناتے ہیں، یہی رنگ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کو دیتے ہو 5,000 کے دیکھ میں حصہ ڈال لینا، تیرا وہ ذوق ہی نہیں، تیرا وہ درد ہی نہیں، تو تیری اولاد میں حضور کی اولاد کی محبت کیسے منتقل ہوگی؟ اور کبھی شریک بھی ہوئے تو بڑے باؤ بن کے آ گئے، اس طرح ہوتا ہے۔ ان کو ڈیوٹی کرے تو محفل میں کوئی خدمت کر رہا ہو تو کہیں آنے جانے والے کو بٹھا رہا ہو، تیرا کوئی انداز ہو، تیرا اس کو سجانے سوارنے میں کوئی والہانہ پن ہو، تو پتہ چل جائے گا کہ یار آج تیرے دل سے نا چھلک چھلک کے محبتیں چمک رہی ہیں۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ ایک تو خود پیار کرنا ہے حضور کی اولاد سے، ایک یہ پیار آگے منتقل کرنا ہے، آنے والی نسل کو دے کے جانا، یہ ہمارے ذمہ لگایا حضور۔ اور تیسری بات یہ